आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो ऐसे लफ्ज़ जो कि रब्बना या रब्बी इसके हवाले से है। आप देखते हैं कि कुरान पाक में जितनी भी अंबिया कराम की जो दुआएं हैं, जिनके बाद अल्लाह ने उनकी मुश्किल को आसान फरमाया या उनकी मदद हुई या कोई भी ऐसी दुआ जिसमें अल्लाह ने मदद का परवाना जो है वो जारी किया हो कि जो ये पढ़ेगा मैं उसकी मदद करूँगा, वो रब्बाना से शुरू होती हैं या रब्बी से शुरू होती हैं या रब्बी या रब्बाना से शुरू होती हैं। तो जितनी भी आपने देखी होंगी अहादीस में भी कोई ऐसी दुआएं हैं जिनसे मदद के लिए अल्लाह ने फरमाया, तो वो भी रब्बाना या रब्बी से शुरू होती है। तो आप इंशाल्लाह इसमें मुकम्मल जो मैं आपसे इसके वाक़यात ज़िक्र करूँगी जो सच्चे हैं, जो इसके हवाले से अंबिया कराम के हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी और एक मुकम्मल वज़ीफ़ा मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। ये अमल करने के बाद आपकी फ़ौरन से अल्लाह ताला मदद फ़रमा देगा इंशाल्लाह। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी अपने तमाम सुनने वालों से कि एक मरतबा रब्बाना लिखकर कमेंट में अपना नाम या रब्बाना लाज़मी लिख दें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो। अब चलते हैं वीडियो की जानब। ये जो अल्फ़ाज़ है रब्बाना, इसका मतलब है ऐ हमारे रब, या अल्लाह हमारे रब। कुरान में रब्बाना से शुरू होने वाली दुआएं बहुत अहम हैं, क्योंकि वो मोमिन का खलूस जो है वो बयान करती हैं कि वो खलूस से मांगी गई दुआएं हैं। तो आज की जो आम तौर पर हमने कुरान करीम में जो 40 के करीब ऐसी आयत हैं जिनमें जो दुआएं ज़िक्र की गई हैं वो रब्बाना से शुरू होती हैं, और सबसे जो मशहूर दुआ है वो हम अक्सर पढ़ते हैं, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कि अल्लाह हमारे रब हमें दुनिया में भलाई आखिरत में भलाई दे और आज़ाब से यानी कि आखिरत के आग के अज़ाब से महफूज फरमाए मुझे। इसी तरह से बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि जब नमाज़ी रुकू से सर उठाता है तो वो कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और पीछे वाला कहता है रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसके फरमाने की ये बरकत थी कि 13 या 30 फरिश्ते इसकी तहरीर लिखने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने लग जाते हैं। यानी रब्बाना लफ्ज़ की इतनी तासीर है, और ये जो भी इसके ज़रिया से अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाते हैं। इसी तरह एक में रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम एक दुआ है। बहुत सारी दुआएं जैसे मैंने ज़िक्र किया 40 के करीब जो हैं वो दुआएं हैं, और ये तमाम तर दुआएं रब्बना वाली दुआएं दरअसल वही दुआएं हैं जो ख़ुद अल्लाह ताला ने अपने नबियों और नेक बंदों की ज़ुबानी हमें सिखाई हैं। कुरान करीम में जब भी रब्बना के अल्फाज आते हैं तो इसके बाद एक नहायत अमीक ईमान अफरोज़ और कबूलियत से भरपूर दुआ बयान की जाती है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में फ़रमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। रब्बना से शुरू होने वाली दुआएं दरअसल इस वादे की अमली सूरत हैं। ये वो अल्फाज हैं जो बंदे को रब के करीब ले जाते हैं, क्योंकि इसमें आजिज़ी है, इनकसारी है और मोहब्बत के साथ साथ इल्तजा भी मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब इन्होंने बैतुल्लाह की बुनियाद रखी तो फरमाया रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे रब हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है और जानने वाला है। जो खलीलुल्लाह जैसे नबी भी अपनी इबादत के कबूल होने के लिए रब्बना कहकर इल्तजा करें तो हमें भी ये अमल करना चाहिए। जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने इनकार किया तो इन्होंने अर्ज़ की रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ए मेरे रब मैं मग़लूब हो गया हूँ मेरी मदद फरमा। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान से पानी बरसाया और इनके दुश्मन गर्क कर दिए। ये वाक़या हमें क्या बताता है, जब बंदा रब को पुकारे तो मदद अल्लाह की ज़रूर आती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इन्होंने ख़ता की, तौबा के लिए अल्लाह ताला से क्या अल्फ़ाज़ कहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ए हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म कर दिया है। इसी तरह हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को कलिमात अल्लाह ताला ने सिखाए और फिर इनकी तौबा कबूल फरमाई,
اور بے شک یہ الفاظ بھی ربنا سے شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ الفاظ اپنی دعاؤں میں، یعنی ربنا کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں استعمال کرتے، ربنا ولک الحمد۔ اس طرح یعنی کہ جب کوئی انسان ربنا کہتا ہے تو اللہ کی رحمت فوراً سے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور ربنا وہ لفظ ہے جو بندے کو اپنے رب کی ربوبیت کے اقرار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کی پہچان ہے کہ وہ ہر بات میں ربنا کہتا ہے، یعنی ہماری امید صرف اپنے رب سے ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کی تو فرمایا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اور ربی یعنی رب کہنے کی وجہ سے جو ہے وہ سب سے بڑا اثر پڑ جاتا ہے انسان کی بات پر کہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ انہوں نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ اور صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ یعنی ربنا والی دعا نسلوں کے بعد تک رنگ لے آتی ہے، آپ کی 7 نسلوں تک اس کا اثر ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے ربنا کہہ کر مانگتے ہیں کہ اے سننے والے، جب تو ربنا کہہ کر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ زمین اور آسمان تک آپ کی آواز سننے والا اور کوئی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ آسمانوں اور زمینوں کے رب کو پکارتے ہیں، اور آسمان میں ایک رب ہے جو آپ کے دل کی دھڑکنوں تک کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے حوالے سے سورہ قصص میں بیان ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے، وہ اکیلے تھے، بھوکے پیاسے، بے سر و سامان تھے۔ وہ ایک کنویں پر پہنچے جہاں 2 لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے انتظار کر رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صرف یہ کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اللہ نے فوراً ان کے لیے ٹھکانہ، روزگار، بیوی کا بندوبست فرما دیا۔ یہی برکت تھی ربی کہہ کر پکارنے کی۔ جب دل خالی ہو، راستے بند ہوں، تب ربی کہہ کر سب سے مؤثر دعا ہے یا رب، یا ربنا۔ یہ دعا غربت، تنہائی، بے بسی میں بھی معجزہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے قید زیادہ پسند ہے اس گناہ سے جو یہ مجھے بتاتے ہیں۔ اس رب ہی نے ان کو عزت پہنچائی اور وہی قید ان کے لیے بادشاہت کا تقاضا بن گئی۔ جو رب کہہ کر مانگتا ہے یا ربی کہہ کر مدد مانگتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں میں اس کی کرامات کو دیتے ہیں۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے سالہ سال بیماری مبتلا، جسم زخموں سے بھرا، اولاد، مال، عزت سب کچھ چھین گیا، لیکن جب انہوں نے پکارا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 84 میں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور شفا یاب ہو گئے، مال اولاد دوبارہ عطا ہوئی۔ اور یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ربی پکارنے سے کبھی بھی انسان محروم نہیں رہتا۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب چند نوجوانوں نے ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں راہ راست پیدا فرما۔ اور پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کو 300 سال تک سلا دیا تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ جب دنیا ایمان چھیننے لگے تو ربنا کہنے سے ایمان خود اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قربانی کا، حضرت ابراہیم نے کہا ربنا اجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما دے۔
اللہ نے ان کی نسل سے انبیاء پیدا فرمائے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے تشریف لائے۔ تو جب کوئی والد ربنا کہہ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نسلوں تک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں گئے، جس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں بیان کیا گیا ہے، تو وہ حیران ہوئے پھل دیکھ کر اور کہا کہ یہ رزق کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہوا من عند اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے آیا۔ تب زکریا نے فوراً فرمایا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد جو ہے وہ دے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ فرماتے فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے آواز دی اے زکریا ہم تو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ جب رب کہہ کر پکارا یا ربی کہہ کر پکارا تو فرشتے خود بشارت دینے کے لیے آتے ہیں۔ بے شک جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم سے اسی طرح سے مانگیں کہ جیسے میں جو اللہ سے مانگوں گا وہ مجھے ضرور ملے گا۔ اور آج کا وظیفہ یا ربنا یا ربی کے حوالے سے یہ تمام تر میں نے آپ کو اس لیے ذکر فرمائی ہیں، اس کی فضیلتیں، کہ جو واقعات ہیں قرآن سے میں نے آپ سے تمام سے ذکر فرمائی ہیں۔ 40 کے قریب جو آیات ہیں وہ ربنا یا ربی سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کسی بھی وقت جب آپ کو کوئی حاجت ہے، اللہ سے ہے، دنیا کی کوئی حاجت ہے، کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، اولاد کے حوالے سے مانگنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کی پریشانی ہے، آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، رزق کے حوالے سے چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، سننی تو آسمان اور زمینوں کے رب نے ہے جو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں کوشش ہی کریں تہجد کے وقت میں کریں۔ اگر نہیں کر سکتے، آپ نہیں اٹھ سکتے ہیں تو کسی بھی وقت میں کر لیں، کیونکہ اللہ کو پکارنے کا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن جو قبولیت کا جو زیادہ تر جو وقت ہوتا ہے وہ تہجد میں، کہ اللہ کریم خود فرماتے ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ آپ نے باوضو حالت میں بیٹھ کر آپ نے اپنی دعا سے پہلے یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی ایک تسبیح کریں، پھر اس کے بعد جو آپ کی پریشانی ہے وہ آپ اللہ سے جو ہے وہ اپنی پریشانی گڑ گڑا کر اللہ سے ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ربنا کہہ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو سمجھ لیں کہ زمین پر آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں مگر آسمانوں میں اللہ کی رحمت حرکت میں آ چکی ہوئی ہے۔ وہ رب جو یوسف کو قید سے نکال دے، ایوب علیہ السلام کو شفا دے دے، زکریا کو یحییٰ عطا فرما دے، فرعون کے عذاب سے حضرت موسیٰ کو محفوظ کر لے، بے شک تب بھی آپ نے ربنا کہہ کر ہی اللہ کو پکارا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے بھی نجات دیں گے۔ بے شک وہی تمام انبیاء کا رب اور وہی ہمارا رب ہے۔ اللہ کریم آپ پر ضرور مہربان ہوں گے۔ آپ نے اس کے بعد دعا مانگنی ہے، جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی نسلوں تک اللہ تعالیٰ کی اس کی رحمتیں نازل فرما دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔